شادی کو 6 سال پورے ہو گئے، لیکن آج تک اس کے ہونٹوں سے کوئی شکایت نہیں سنی۔ کبھی پہننے کے بارے میں کوئی شکایت کی اور نہ کبھی کھانے کی شکایت کی۔ جو کھانے کو مل جائے خاموشی سے کھا لیتی ہے، اور جو کپڑے مل جائے بخوشی سلوا لیتی ہے۔ میں بھی ہمیشہ اس کی فرمائش سے پہلے ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ شادی کا پہلا سال مجھے یاد ہے جب میں فرمائشوں کے لیے انتظار کرتا رہا، لیکن وہ پورا سال اس نے بغیر کچھ کہے گزار لیا۔ اپنے گھر تبھی جاتی جب میں کہتا، اور جب تک واپس لینے نہ جاتا تب تک اپنے میکے میں رہتی۔ شادی سے پہلے جب ابا جان نے مجھ سے شادی کے لیے اپنی پسند کا پوچھا تو میں نے لڑکی پسند کرنے کی پوری ذمہ داری ابا جان پر ڈال دی۔ اس بات کو 2 مہینے گزر گئے تھے اور میں شادی والی بات تقریباً بھول گیا تھا۔ ایک دن ابا جان نے مجھے اکیلے میں کہا، بیٹا اگر شادی کے بعد زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو ہمیشہ سادہ اور کم پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنا، وہ ہمیشہ کم پر راضی ہوگی۔ پھر ابا جان نے مزید کہا کہ میری ایک دور کی کزن تھی جو اب فوت ہو گئی ہے۔ اس کی یتیم بچی ہے جو اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس کے ابا دوسری شادی کر کے اس کو بھول گئے ہیں اور سوتیلی ماں اپنے بچوں کے ساتھ مصروف ہو چکی ہے۔ اگر تمہیں پسند ہو تو اس کے لیے رشتہ بھیج دیتے ہیں۔ میری طرف سے خاموشی دیکھ کر وہاں رشتہ پکا ہو گیا اور یوں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ابا جان کی بات درست ثابت ہوئی۔ شادی کے بعد آئیڈیل زندگی شروع ہو گئی۔ وہ ہر طرح سے میرے خیال رکھنے لگی اور میں بھی اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ ایک چیز جو مجھے بری لگتی وہ یہ تھی کہ کبھی اس نے فرمائش نہیں کی، کبھی کوئی چیز نہیں مانگی۔ میں ہمیشہ پوچھتا لیکن وہ ٹال دیتی۔ میں ہمیشہ چیڑتا اور کہتا کہ تمہیں شاید مانگنے کی عادت نہیں، پتہ نہیں دعا بھی مانگتی ہو یا نہیں۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ سے ٹال دیتی۔ آج 2 ذی الحج تھی۔ ہم نے عائشہ مسجد سے عمرے کی نیت باندھی، طواف مکمل کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھے۔ بیگم پیچھے کڑی ابھی تک نفل پڑھ رہی تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر دعا مانگنی شروع کی۔ آدھے گھنٹے میں دعا ختم کی اور گردن گھما کر پیچھے دیکھا، پتہ نہیں بالکل میرے نزدیک بیگم کب سے خاموش کھڑی تھی۔ میں نے سرگوشی کی، آج تو کچھ مانگ لو۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوئی، اپنے دونوں بازو سے میری کوہنی پکڑی اور ٹوڑی میرے کندھے پر رکھ کر بولی۔ میری جب اماں فوت ہوئی تو میں 2 سال کی تھی۔ پھر میری نئی امی آ گئی۔ میں شروع میں فرمائشیں کرتی اور کچھ نہ کچھ مانگتی تھی، لیکن میری کوئی بات نہیں مانی جاتی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے مانگنا چھوڑ دیا اور جو مل جاتا اسی پر صبر شکر کر لیا۔ میں نے کبھی رب سے شکایت نہیں کی اور نہ گھر والوں سے۔ میرا رب میرے صبر کو دیکھ کر شاید کوئی بڑا انعام دینا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن میرا رب ایسے مہربان ہوا کہ مجھے آپ کی جولی میں ڈال دیا اور میرے صبر و شکر کا بڑا انعام دے دیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرا احرام ٹھیک کیا اور بولی، میں اس وقت دنیا کی بہترین مقام پر کھڑی ہوں۔ میرے بالکل سامنے بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ اور میرے بیچ میں جو شخص کھڑا ہے وہ بھی بغیر مانگے میرا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ میں اپنے رب سے مزید کیا مانگوں؟ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے بس اس رب کا شکر ادا کر رہی ہوں جس نے بغیر مانگے مجھے اس مقام پر پہنچایا۔ میرا کندھا اس کے آنسو سے مکمل تر ہو چکا تھا۔ اپنے احرام سے اس کے آنسو صاف کیے، اس کا ہاتھ پکڑا اور صفا مروہ کی طرف چل پڑے۔